عمران خان سے آپ کی ملاقات بھی رہی، وہ کیسی ملاقات؟ یہ تو اس زمانے سے میری ملاقاتیں جب یہ پڑھتے تھے آکسفورڈ میں. عمران خان کرکٹ کے میدان میں ہی چوکے چھکے مارنے چاہیے تھے اور اس میں نام پیدا کرنا چاہیے تھا جیسے اس نے پاکستان کو نام دیا. ضروری نہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ ابراہیم لنکن بنا ہوا ہو. ضروری نہیں ہے کہ میں اس میدان میں بھی آؤں اور اس میں بھی میں اپنا سکہ جماؤں. محمد نواز شریف صاحب سے ملاقات؟ بڑی ان کے والد صاحب سے بڑی دوستی تھی. بابا محمد یحییٰ صاحب کون ہے؟ میں بھی آپ کی طرح ایک انسان ہوں. ہر انسان اپنی کیپیسٹی میں، اپنے حالات میں اور اپنے حدود عربے میں کچھ عجیب چیزیں بھی رکھتا ہے. کالے رنگ سے اتنا پیار کیوں ہے؟ کالے رنگ سے قرآن دے حرف کالے نے، خانے کعبے دا مسا کالا ہے، رات کالی ہے، قبر کالی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ چھڈیا کس طرح جائے. اپنے آپ پہ اتنی تنقید کیوں کرتے ہیں؟ ملامت بڑی اچھی چیز ہے، میں ملامتی ہوں. قائد اعظم محمد علی جناح ہو گئے، علامہ اقبال ہو گئے، جواہر لال نہرو ہو گئے، آپ کی ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں رہی، گفتگو رہی؟ پاکستان تشکیل پا رہا تھا، اس کی تیاریاں ہو رہی تھیں، یہ معارض وجود میں آ رہا تھا. میں نظمیں پڑھا کرتا تھا جلسوں میں، احرار کے جلسوں میں. میرا منہ چومتے تھے، مجھے فرتے محبت میں اپنی گود میں بٹھاتے تھے، کہتے یہ بچہ ہے. علامہ اقبال کی شاعری آپ کو پسند ہے؟ علامہ صاحب سے بڑی قربت تھی، محبت تھی. میرا نام بھی انہیں کا تجویز کیا ہوا ہے. میں بچپن میں گود بھی مجھے ان کی نصیب ہوئی. ایم فل کی ڈگریاں لیتی ہیں میری کتابوں کے اوپر. تو میں نے ان کو کہا ہے کہ میری کتابوں کے اوپر آپ ڈگریاں لیں. میں نے تو کسی کو نہیں کہا. میرے اوپر کتابیں لکھی جاتی ہیں، میں ان کو روک سکتا ہوں؟ آپ کی ایک کتاب کی قیمت کیا ہے؟ بس 10,000 روپیہ قیمت ہے. 8,000 روپیہ میری کتاب کی قیمت ہے. مجھے قلم دیے گئے کہ لکھو اور کتاب چھپے گی. تو میں تو کبھی کبھی یہ بھی کہتا ہوں کہ بھائی میری کتاب پڑھنے والی نہیں ہے، اس کو کوئی پاگل ہی پڑھے گا، دیوانہ ہی پڑھے گا اور بیگانہ ہی پڑھے گا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی. ناظرین، ہمارے ساتھ آج جو شخصیت موجود ہیں ان کا نام ہے بابا محمد یحییٰ صاحب. پوری دنیا ان کو جانتی ہیں، دنیا بھر میں ان کے لاکھوں نہیں تو بے شمار فالوورز ہیں جو ان کو اپنا بابا بھی مانتے ہیں، اپنا پیر بھی مانتے ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ پاکستان میں تو کبھی آتے ہیں لیکن زیادہ تر باہر رہتے ہیں. اور سب سے اہم بات یہ بھی ہے کہ جب بھی ہم ان کو دیکھتے ہیں یہ کالے لباس میں، لمبی زلفیں، سفید داڑھی، اور روحانی شخصیت بھی ہیں جو پاکستان کی بلکہ پوری دنیا کی با اثر شخصیات ہیں، وہ بھی ان سے ملاقات کرتی ہیں. اس کے علاوہ پوری دنیا میں ایک ان کا لنگر کا سلسلہ چل رہا ہے، سخاوت بہت زیادہ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ بہت زیادہ کرتے ہیں. تو آج ہم ان کے پاس آئے ہیں اور ان سے ہم ان کے متعلق بھی کچھ پوچھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ بہت سے لوگ ان کی جو پرسنالٹی ہے ان کو جانتے بھی ہیں، ان کو دیکھتے بھی ہیں. کچھ سوالات ہیں جو ہم کریں گے. بابا جی بہت بہت شکریہ پہلے تو آپ کا ٹائم دینے کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ آپ، ہم نے جب بھی آپ کو دیکھا ہے یہ کالے لباس میں دیکھا ہے، سفید داڑھی ہے آپ کی، لمبی زلفیں ہیں. بابا محمد یحییٰ صاحب کون ہیں؟ مصنف ہیں، آرٹسٹ ہیں، اداکاری بھی ماضی میں کی، مطلب کہ اب کیا مصروفیت ہے؟ ایک اگر لائن میں بات کی جائے کہ آپ کون ہیں اور اتنے لوگ آپ کو چاہنے والے، آپ کے فالوورز، باہر کی یونیورسٹیوں میں آپ جو ہے لیکچر بھی دیتے ہیں، اپنے بارے میں بتائیے گا کہ آپ ہیں کون؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے علی بھائی میں آپ کا مشکور ہوں اور آپ کی ٹیم کا بھی مشکور ہوں اور آپ کے ٹیلی ویژن کا بھی مشکور ہوں، جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کے چینل پہ کوئی بات کر سکوں. آپ تشریف لائیں، آنے کا شکریہ. میں بھی آپ کی طرح ایک انسان ہوں، چلتا پھرتا، اور آپ کی طرح زندگی کی ضروریات سے، زندگی کی خوبصورتیوں سے، زندگی کی قباحتوں سے سب سے نبرد آزما رہتا ہوں. اسی طرح زندہ ہوں جس طرح سے آپ ہیں، جس طرح سے یہ میرے بھائی کیمرہ مین ہیں، میرے دوسرے بھائی ہیں. تو سارے اسی طرح میں بھی ایک انسان ہوں. اور ہر انسان اپنی کیپیسٹی میں، اپنے حالات میں اور اپنے حدود عربے میں کچھ عجیب چیزیں بھی رکھتا ہے. کوئی نہ کوئی شخص، کوئی نہ کوئی اسپیشلسٹ چیز ضرور رکھتا. میں ان پڑھ آدمی ہوں، میں پڑھ لکھ نہیں سکا
اور میرا بچپن بڑا عجیب و غریب سا گزرا. تو اب میں نہیں سمجھتا کہ یہ ساری چیزیں، لیکن ایک چیز سے میں واقف ہوں کہ بڑوں کا ادب میں نے بڑا کیا، بڑوں سے سیکھنے کا میں نے بڑا کام کیا، اور بڑوں کے قریب رہنے کا، ان کی خدمت کرنے کا مجھے بڑا موقع ملا. اور شاید اگر میرے اندر کوئی ایک آدھ کوئی خوبی ہے جو اللہ کی مہربانی سے ہے، وہ ان بزرگوں کی عطا بھی ہے. میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. جیسے یہ ہے کہ مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا کہ میں کسی چیز کو نہیں جانتا، اور یہ میرے اندر کمی ہے. بابا جی، آپ ہمیشہ کالا لباس ہی کیوں پہنتے ہیں؟ آپ کی جو کتابیں ہیں ان کا نام بھی کالا جو ہے وہ کیوں ہے؟ یہ کالے رنگ سے اتنا پیار کیوں ہے آپ کو؟ یار بات یہ ہے کہ کالے رنگ سے کو خدا واسطے کا ہی مجھے بیر ہے، مجھے یہ اچھا لگتا ہے. اور میرا بس چلے تو میں بہت سارا کوئی پینٹ لے کے تو اس پوری دنیا کی ہر چیز کو جو ہے نا وہ کالا کر دوں، تاکہ ہر چیز ہی کالی ہو. یار یہ قرآن دے حرف کالے نے، خانے کعبے دا مسا کالا ہے، رات کالی ہے، قبر کالی ہے. تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ یہ چھڈیا کس طرح جائے. میں انہوں بڑی تسکین مل رہی ہے. یقین کرو کہ کالا رنگ پان نال بھوک بھی گھٹ لگتی ہے بندے نوں. ٹھیک ہے، یہ دشمن بھی کوئی نہیں ہوں. سارے سلامہ کرتے ہیں بابا یار اچھا جی کالا رنگ پایا ہے، جن نے اپنے آپ کو پہلے ہی کالا کر لیا ہے. دیکھو نا، میں کوئی بھی گناہ، کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو انہوں کہتے ہیں یار یہ منہ کالا کرو، کالے کھوتے ہوتے چاڑو اور یہ کرو اور وہ کرو. تو جے بندہ آپ ہی کر لے اپنا منہ کالا، جی لباس بھی کالا پا لو ہے جی، تو انہوں کسی کی کہنا یہ دراصل بچت کا رنگ ہے، یہ بچت بھی بڑی ہوتی ہے. اپنے آپ پہ اتنی تنقید کیوں کرتے ہیں، ملامت کیوں کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ملامت بڑی اچھی چیز ہے. میں ملامتی ہوں، ملامتی فرقے سے تعلق رکھتا ہوں، اور میں واضح طور پہ ملامتی ہوں. مجھے اچھا لگتا ہے. میں ہر اس چیز کی نفی کرتا ہوں جو چیز خراب کرتی ہے، جو چیز انسان کی انا کو اور اس کے وجود کو اور اس کی ذات کو اجالتی ہے. میں اس سے متنفر ہو جاتا ہوں. میں جان بوجھ کے اپنے ہر کام کو کرتا ہوں. کچھ لوگ ہیں وہ صاف ستھرا لباس پہنتے ہیں، کچھ لوگ ہیں ماڈرن لباس پہنتے ہیں، کچھ لوگ ہیں ماڈرن ڈیزائن کرتے ہیں چہرے کے، کچھ لوگ ہیں ماڈرن داڑھی رکھتے ہیں، بڑے بڑے پیسے دیتے ہیں حجاموں کو جا کے اور اپنا سلسلہ کرتے ہیں. تو میں دراصل کبھی زندگی میں خرید کے لباس پہنے نہیں، اللہ جانتا. خریدا نہیں تو پھر کہاں سے آئے؟ زندگی میں میں نے خریدا، آپ کا لے لیا. نور صاحب ہیں، ان کی بہت سارے ڈراموں کے کپڑے وپڑے اور ان کی ذاتی چیزیں کل مجھے دے کے گئے 2 صندوق بھر کے. جو میرے سائز کے تھے میں نے نکال دیے، جو دوسروں کے سائز کے میں ان کو دے دیے. اب کیا ہے کہ میرے جوتا نہیں ہوتا. اب میں جوتا پہنتا ہوں، ٹوٹا ہوا جوتا میرا، مرمت میں خود ہی کرتا ہوں. میں اپنے کپڑے خود دھوتا ہوں. یہ بھی نور صاحب کی چادر میں نے پہنی ہوئی ہے. یہ گھڑیاں وڑیاں چھاپاں واپاں پتہ نہیں، یہ سب چیزیں مجھے میرے پاس آ جاتی ہیں، میں استعمال کر لیتا ہوں. میں خریدتا ہی نہیں. میں کبھی زندگی میں شاپنگ ہی نہیں کی. کیسے مزے کی بات ہے. پاکستان کی جو بااثر شخصیات ہیں، بلکہ پوری دنیا سے آپ کو باہر سے بھی کیا لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، اور پاکستان کی جو بااثر شخصیات ہیں ان کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں ہوئیں ماضی میں بھی، وہ کیسی رہیں، یہ ذرا بتائیے گا ناظرین. میں آپ دیکھیں یہ موسٹلی سیاستدان پرانے جو تھے وہ ان سے ہمارے کوئی فیملی مراسم بھی تھے، اور اور ابھی میرے بہت سارے معتقد بھی ہیں، بڑے اچھے یاری دوستی بھی ہے. میاں محمد نواز شریف صاحب سے بڑی ان کے والد صاحب سے بڑی دوستی تھی. مشرف صاحب سے، ان کی بیگم سے میرے بڑے اچھے سلسلے تھے. اور ابھی بھی بہت سارے ہیں، میں نام نہیں لیتا، لیکن یہ ہے کہ میں ان سے بہت کم ملتا ہوں.
وہ آ جاتے ہیں کبھی کبھی میرے پاس. وہ آپ کے پاس آ کے آپ سے دعا کرواتے ہیں، آپ کو اپنا پیر مانتے ہیں، کیوں آتے ہیں آپ کے پاس؟ میں پیری ویری کا قائل ہوں ہی نہیں، نہ میں پیر ہوں نہ میں کوئی، لیکن میرے 3 پیر ہیں، میں ان کو ضرور پیر مانتا ہوں. اور لیکن یہ ہے کہ میں کسی کے لیے پیر نہیں ہوں، میں کسی کو بیعت نہیں کرتا، اور نہ ہی میں کسی کو یہ کہتا ہوں کہ تم مجھے پیر بنا لو اور جنت کا دروازہ کھل جائے گا تمہارے لیے. ایسے کام مجھ سے نہیں ہوتے. یہ بتائیں کہ اصل میں آپ ایک طرف یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں کبھی اسکول نہیں گیا، لیکن جو باہر کی یونیورسٹیز ہیں، جرمنی میں، امریکہ میں، وہاں پہ آپ لیکچر دیتے ہیں. کس ٹاپک پہ لیکچر دیتے ہیں اور وہاں پہ کتنے ڈالرز آپ لیتے ہیں، یہ تو بتائیں ناظرین کو. اب مجھے یہ ایک بات کا جواب دیں کہ ایک شخص اگر میری عزت کرتا ہے، میرے بارے میں اچھے جذبات کا اظہار کرتا ہے، تو میں اس کی زبان کو کیسے روک سکتا ہوں؟ اگر وہ میری برائی کرتا ہے تب بھی میں نہیں روک سکتا. میں تو درویش آدمی ہوں، مجھے کوئی اچھا کہے برا کہے وہ ان کی اپنی مرضی ہے. اب میں کیا کروں؟ اگر میری کوئی عزت کرتا ہے، مجھے کو بلاتا ہے، مجھے میرے اوپر یا میری کتابوں کے اوپر وہ PhD کی ڈگری لیتا ہے، میں بات کر رہا ہوں آپ سے جی، تو اب وہ MPhil کی ڈگریاں لیتی ہیں میری کتابوں کے اوپر. تو میں نے ان کو کہا ہے کہ میری کتابوں کے اوپر آپ ڈگریاں لیں؟ میں نے تو کسی کو نہیں کہا. فارنر ہوئے، اپنے پاکستانی ہوئے، انڈین ہوئے، اگر وہ میری کتابوں کے اوپر ان کو ڈگریاں ملتی ہیں تو میں ان کو روک سکتا ہوں. MPhil کی ڈگریاں ملتی ہیں تو میں روک سکتا ہوں. میرے اوپر کتابیں لکھی جاتی ہیں، میں ان کو روک سکتا ہوں. میری کتابوں کو اتنے بڑے بڑے ایوارڈ ملتے ہیں تو میں روک سکتا ہوں. اب بتائیے کہ میں نے تو اپنی کتابوں کی قیمت اتنی کر دی ہوئی ہے کہ اس کو خرید ہی نہ سکے کوئی. آپ کی ایک کتاب کی قیمت کیا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ آج سے پہلے کسی پاکستانی رائٹر نے اتنی پرائز میں اس کی قیمت ہوئی ہو جو میری ہوئی. کیا یہ ریکارڈ ہے. بس 10,000 روپیہ قیمت ہے، 8,000 روپیہ میری کتاب کی قیمت ہے. ہاں جی. اور ابھی جو میں کتاب جو میری آ رہی ہے تو اس کی وہ تو 25,000 روپیہ اس کی قیمت ہوگی. تو بتائیے میرا دماغ خراب ہے، میں کیوں لکھوں، کیا کروں؟ تو اگر کوئی خریدتا ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں اس سے؟ آپ مجھے بتائیے. جب میری کتاب مارکیٹ میں پہلی دفعہ آئی پاکستان کے اندر تو اس وقت کے حساب سے وہ سب سے زیادہ قیمت کی کتاب تھی. اس کتاب میں بڑے بڑے مستند ادیبوں اور بزرگوں کی کتابوں کی قیمت میں 2-4 کتابیں آ جاتی تھیں. اب میں نے تو شرارت صرف اس لیے کی تھی کہ مجھے کوئی پڑھے ہی نہ، مجھے دیکھے ہی نہ، میری کتاب خریدے نہ، کیونکہ اس میں بے شمار یہ ہوگا. پھر میں نے اپنے پبلشر سے یہ کہا کہ میری کتاب ایڈٹ نہیں ہوگی، آپ اس کو کسی ایڈٹ بورڈ کو نہیں دیں گے، کیونکہ کتاب جب پبلشر کے پاس جاتی ہے تو وہ ایڈٹ بورڈ کے پاس جاتی ہے، اس کی ایک لفظ کو دیکھا جاتا ہے. میں نے کہا یہ نہیں ہوگا، ڈیزائننگ میری اپنی ہوگی، رنگ میرا اپنا ہوگا. میں نے تو ہر چیز میں وہ اپنا ایک کام ایسا کیا کہ یہ کتاب چھپے ہی نہ، تاکہ میری حماقتیں، میری جہالت جی وہ لوگوں کے سامنے نہ آئے اور لوگوں کو دماغ خراب نہ ہو. اچھا بابا جی یہ بتائیے گا کہ یہ بات میری ابھی ختم نہیں ہوئی علی بھائی. وہ یہ سارا میں نے کام اس لیے کیا کہ میں آگے نہ ہوں اور میرا مسئلہ نہیں ہوا. اب اشفاق صاحب نے کہا کہ تم نے لکھنا ہے، بانو آپا نے کہا لکھنا ہے، شہاب صاحب نے کہا لکھنا ہے، مفتی صاحب نے کہا لکھنا ہے، اور مجھے بلایا انہوں نے. تم واپس آؤ اور لکھو. آ کے میرے ہاتھ میں قلم تھمایا گیا، لکھو. خدا کی قسم مجھے قلم دیے گئے کہ لکھو، اور کتاب چھپے گی. فروزن سے بات ہوئی، میں نے ان سے پھڈا ڈال دیا، میں نے اتنے لاکھ لکھنا اور کتاب کی قیمت یہ ہوگی، اور ایڈٹ نہیں ہوگی، نہ میری مرضی کا ہوگا، اس کے اندر کوئی چیز تبدیل نہیں ہوگی. اب میرا اس میں کیا قصور؟ انہوں نے کہا جی سب کچھ ٹھیک بات ہے. وہ اللہ کا بندہ ایک مجھے ملا، سنگے میل والے،
نور صاحب گواہ ان باتوں کے، وہ ملے، انہوں نے کہا جی جو آپ کہیں گے وہی ہوگی، ایڈٹ بھی نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، نام بھی، کلر بھی آپ کا، ڈیزائن بھی آپ کا۔ میں نے کہا میرا ڈیزائن بھی میں اپنے ہاتھ سے بنا کے دوں گا آپ کو۔ تو میں اپنے حجرے میں بیٹھ گیا بھائی، اب کر دیا۔ اب میں کیا کروں کہ جب میں نے ان سے کہا کہ مجھے اتنا پیسہ چاہیے، انہوں نے کہا جی یہ لے۔ کیا جی؟ اتنا پیسہ اس میں میرا کیا قصور ہے یہ بتائیے؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جی بالکل آپ ٹھیک تو میری کتابیں ہیں 5 سال مارکیٹ میں پڑھی ہیں، دیکھ لیں آپ اس کو اور دیکھ لیں، کوئی مجھے پڑھ کے بتا دے۔ تو میں تو کبھی کبھی یہ بھی کہتا ہوں کہ بھائی میری کتاب پڑھنے والی نہیں ہے، اس کو کوئی پاگل ہی پڑھے گا، دیوانہ ہی پڑھے گا اور بیگانہ ہی پڑھے گا، اپنا نہیں سے پڑھ سکتا۔ اچھا یہ بتائیں مجھے بابا جی کہ جیسے آپ نے ایک انٹرویو میں بھی کہا کہ آپ کی ماشاءاللہ 100 سال کے قریب عمر ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح ہو گئے، علامہ اقبال ہو گئے، جواہر لال نہرو ہو گئے، آپ کی ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں رہی، گفتگو رہی، وہ ہمارے ناظرین کو بھی بتائیے وہ کیسی ملاقاتیں تھیں، آپ نے ان کے پاس کیا دیکھا، یہ بتائیے۔ کن کے پاس؟ قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال۔ یہ وہ نہیں ہے کہ وہ مجھے ملنے آئے تھے، میرا بچپن تھا اور پاکستان تشکیل پا رہا تھا، اس کی تیاریاں ہو رہی تھیں اور یہ معارض وجود میں آ رہا تھا، تو میں بڑا ایکٹیو تھا ان چیزوں میں نظمیں پڑھا کرتا تھا جلسوں میں، احرار کے جلسوں میں، مولانا مظہر علی اظہر صاحب، سید طاولہ شاہ بخاری، ہاں جی، اور اتنے بڑے بڑے عمائدین جو تھے وہ آتے تھے اور میں تو علامہ اقبال کا کلام پڑھا کرتا تھا اور چھوٹا سا تھا، تو زبان بڑی صاف تھی، تلفظ بڑا خوبصورت تھا اور ترنم کا جواب ہی نہیں تھا۔ تو جب میں چھوٹا تھا، پھر جب شعر اٹھا کے پڑھتا تھا علامہ صاحب کے کلام کے، فارسی کا کلام، اردو کا کلام، تو میرا منہ چومتے تھے، مجھے فرط محبت میں اپنی گود میں بٹھاتے تھے، کہتے یہ بچہ ہے۔ تو اسکول تو ایک دن بھی نہیں گیا۔ اب وہ یہ ہے کہ یہ سارا فیض ان بزرگوں سے ہی ملا، مجھے جو کچھ ملا میرے بڑوں سے ملا، میرے بزرگوں سے، اور آج میں انہی کے نقشے قدم پہ چل رہا ہوں، آج میں انہی کے نقشے قدم پہ چل رہا ہوں۔ علامہ اقبال کی شاعری آپ کو پسند ہے؟ علامہ اقبال کی شاعری جو تھی وہ تو، چونکہ ہم ایک ہی جگہ رہتے تھے، ایک ہی محلے میں رہتے تھے، قریب رہتے تھے، والد صاحب کے وہ دوست تھے، اور جو مرے کالج ہے جہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی وہ ہماری ہی جگہ پہ بنا ہوا ہے، ہمارے ہی، ہم پٹھان ہیں افغانستان کے، ہمارے بزرگ کئی نسلوں سے آئے یہاں پہ اور آگے بسے۔ تو یہ ہے کہ علامہ صاحب سے بڑی قربت تھی، محبت تھی، بلکہ میری پیدائش بھی انہی کی دعا کا نتیجہ ہے اور انہی کا سلسلہ ہے کہ بڑھاپے میں میں اپنے والد صاحب کے ہاں پیدا ہوا، تو میرا نام بھی انہی کا تجویز کیا ہوا ہے۔ میں بچپن میں گود بھی مجھے ان کی نصیب ہوئی، میں ان کی گود میں گیا اور ایک غلط کام بھی ہو گیا مجھ سے ان کی گود میں جا کے، ہاں جی، جو بچوں سے ہو جاتا ہے، ہاں جی، بالکل۔ تو انہوں نے پھر مطلب ہے کہ علی بخش کو آواز دی، اور اس کو میرا کوئی پرانا سا لنگوٹ ہے، دھوتی جو ہے کوئی دھوتی پہنتے تھے نا، ہاں جی، تو اس کو پہناؤ، اس کو صاف کرو، اس نے گندا کام کر دیا، ہاں جی۔ تو یہ آپ جو بالکل آپ کی باتیں ماشاءاللہ جب آپ سنتے ہیں۔ اچھا بابا جی یہ بتائیں کہ لوگوں کو یہ جو آپ کا ایک سٹائل ہے، آپ جیسے کہ ابھی بتا بھی رہے تھے کہ کبھی آپ نے شاپنگ نہیں کی، آپ کبھی نائی کے پاس نہیں گئے، اللہ نے آپ کو باہر کی نیشنلٹیز بھی دی، آپ کے پاس میرا خیال آپ مالی طور پہ بھی گھر بھی تھے، اور آپ کی ایک بک اتنی مہنگی بنتی ہے، آپ آرٹسٹ بھی تھے، تو پھر یہ حلیہ کیوں رکھا؟ یہ اس کی کیا پیچھے وجہ؟ میں آپ کا بات سمجھا نہیں ہوں صحیح طریقے سے، آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں فقیر کیوں ہوں، میں درویش میں ایسی زندگی کیوں بسر کرتا ہوں؟ اصل میں ملامتی ہوں، میں ان چیزوں کے اہل نہیں ہوں، جو کچھ اللہ نے مجھے دیا میں اس قابل نہیں ہوں،
اور نہ میں ان کو سنبھال سکتا ہوں، نہ ان کو میں اپروچ کر سکتا ہوں، اتنا کر سکتا ہوں. آپ یقین فرمائیں کہ اگر کسی بھوکے آدمی کے گھر میں جس میں پورا مہینہ چولہا نہ جلے، اس کے گھر کے اندر آپ 10 بوریاں فروٹ کی اور 10 بوریاں اناج کی اور اتنے نوٹ جا کے پھینکیں، وہ پاگل نہیں ہو جائے گا؟ تو میں ان چیزوں سے، مجھے اللہ نے اتنا نوازا ہوا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے سامنے دروازے کھولے ہوئے ہیں سارے چیزوں کے. آپ کو تو میں اگر باتیں بتاؤں تو لوگ تو مانیں گے نہیں ان باتوں کو، کہیں گے پاگل ہو گیا بابا. مجھے مالک نے سب چیزوں سے بے نیاز کر دیا ہوا. میرا کوئی گھر نہیں ہے، کوئی گاڑی نہیں ہے، کوئی موٹر سائیکل نہیں ہے، اور کسی پولیس میں کسی غلط جگہ میں میرا کوئی ریکارڈ نہیں ہے برا. میں اپنا دنیا میں جو ہوں وہ جو ہوتے ہیں، جو بزرگ ہوتے ہیں، سینئر سٹیزن ہوں. ہاں جی، مجھے مراحت ملتی ہیں، مجھے کتنی پینشنز ملتی ہیں مختلف ملکوں سے. ٹھیک ہے. فیوریٹ کام کون سا ہے؟ فیوریٹ کام کون سا ہے آپ کا؟ کیا پسندیدہ کام کون سا ہے؟ پسندیدہ کام میرا یہی ہے کہ میں ہر وقت، میں بہت کم سوتا ہوں. میں 24 آور اپنے آپ کو بزی رکھتا ہوں. اسموکنگ میں نہیں کرتا، کھانا میں نہیں کھاتا، لیکن پکاتا رہتا ہوں. آپ کو پتہ نہیں کہ جہاں پہ میرے گھر میں کتنے روز لوگ آ کے کھانا کھاتے ہیں، اور گھروں میں کتنے گھروں میں جاتا ہے. کپڑے کی تقسیم ہے، جو باہر جاتا ہوں لوگ تو جانتے نہیں کہ میں باہر جا کے، لوگ سمجھتے ہیں کہ میں شاید سیر کرنے جاتا ہوں وہاں پہ. نو 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 میرے جو سسٹم ہے، میرے جو لنگر خانے میں نے بنائے ہوئے ہیں باہر، میں ان کے انتظامات دیکھنے جاتا ہوں. 42 کنٹریز کے اندر الحمدللہ میرے بچے ہیں، میرے مرید نہیں ہیں، آپ جیسے دوست ہیں. میں کسی کو پیری مریضی تو میں کرتا نہیں، میں اپنے نام کے ساتھ پیری لکھتا ہوں. میں تو درویش آدمی ہوں، ان پڑھ آدمی ہوں، سید نہیں ہوں، پٹھان ہوں موٹے دماغ کا. ٹھیک ہے. میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، لیکن میرے پاس جو اللہ نے مجھے دیا ہے تو اس میں یہ ہے کہ میں سارے انتظامات کرتا ہوں، دوسرے ممالک میں جاتا ہوں، لنگروں کا خیال رکھتا ہوں، دیکھتا ہوں، ان کی ترکیب دیکھتا ہوں، ان کے سٹائل دیکھتا ہوں، اور ان کے نتیجے جو ہے وہ دیکھتا ہوں. اور پھر یہ ہے کہ وہاں پہ بھی میں جو پریشان لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی ہم مدد کرتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب میں واپس آتا ہوں تو میرے پاس اتنا سامان ہوتا ہے کہ جس کا انتظار نہیں. ہر روز میں رات کو کپڑے بانٹتا ہوں یہاں پہ. بچے سے پوچھیں، سوٹ دیتا ہوں، بوٹ دیتا ہوں، پیسے دیتا ہوں. لو بھائی غریب آدمی ہو، اپنا مسئلہ جو ہے نا وہ حل کرو. اور میں وہاں سے کپڑے لاتا ہوں، بہت سا سامان لاتا ہوں جو غریبوں کو تقسیم کرتا ہوں. لاسٹ پہ یہ بتائیں اس وقت جو آپ کی ایک نظر ہے، آپ کے پاس علم بھی ہے، آپ نہ مانیں کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن جو جن کی نظر ہے وہ ان کو پتہ ہے. یہ بتائیں لاسٹ پہ، یہ جو اس وقت پوری دنیا کی حالات خراب ہوئے ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے، یہ ایسے حالات کیوں ہیں؟ کئی لوگ کہتے ہیں دنیا اینڈ ہونے والی ہے، یہ واقعی ایسا کچھ ہونے؟ کہ جی تندی ہے بادی مخالف سے نہ گھبرا تو ہے وہ کام. ہاں جی، یہ تو اونچا چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اب بات یہ ہے کہ یہ تو اونچا، ہاں یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. عرض کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ بڑی نیسیسٹیز ہیں، یہ ضروری ہیں، ان کے بغیر کام نہیں ہوتا. سوکھی تے سودا تے بالکل کھلی جی زندگی گزار مجاہدہ دے کم نہیں. تو یہ چیزاں زندگی بچ نہ ہون، لڑائیاں نہ ہون، پڑھائیاں نہ ہون، مہنگائیاں نہ ہون، تو بندہ تو بڑی سوکھی جی زندگی ہے. بس زندہ رہنے واسطے کم کہڑا رہ گیا. ہوں دیکھو نا، تمہیں اگر مہنگائی کا نہ ہوئے، تمہیں اگر اپنا مطلب نوکری کا نہ ہوئے، تمہیں اپنی زندگی واسطے ساری چیزیں ضرورت ہے نا، تو تگو دو کر دیو محنت کرنا. تو جی تمہیں ہر چیز جی گورنمنٹ والوں فری ملتی ہوئے تو تھی تو 10 دن نہیں گزار سکو گے. کہو کہ یار میں کی ہاں.
ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਵਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰ ਉਹਦਾ ਘਿਓ ਖਵਾ ਖਤਮ ਮੁਫਤ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਮਿਲੇਗਾ, ਦੇਸੀ ਮੁਰਗਾ ਮਿਲੇਗਾ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚਲੋਗੇ؟ بالکل صحیح کہہ رہے جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ ایک جیسی زندگی جو ہے وہ نہیں یہ چیزیں آپ کو اونچا اڑانے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہیں۔ لاسٹ پہ یہ بتائیے گا، آپ نے ایک بار ایک انٹرویو میں کہا کہ جو عمران خان ہے آپ کی ملاقات ان سے بھی ہوئی ہے، اور عمران خان جو پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں عمران خان، یہ عمران خان کی بات کرکٹر عمران خان جو رہے، اس کے بعد سیاستدان رہے، سابق وزیر اعظم، عمران خان سے آپ کی ملاقات بھی رہی، وہ کیسی ملاقات؟ میری ان سے ملاقاتیں رہی ہیں زندگی کے اندر۔ میں ملاقات کیسی ہوئی؟ پہلی ملاقات تو میں نے اس کو یہاں تو تھوڑی ہوئی، یہ تو اس زمانے سے میری ملاقاتیں جب یہ پڑھتے تھے آکسفورڈ میں، بے نظیر بھی ہوتی تھیں، یہ بھی ہوتے تھے، بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے، تو یہ میں اس زمانے میں ٹیکسی چلایا کرتا تھا لنڈن میں۔ میں نے لنڈن کے اندر 7 سال ٹیکسی چلائی، بلیک کیب چلائی ہے میں آپ کے سامنے۔ میں نے برٹش ریلوے میں کام کیا ایز اے گارڈ۔ آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں کہ میں ایسے ہی ہوں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، درویشی پا لی اپنے موڑے نے؟ میں زندگی کے اندر بڑی اسٹرگل کی، بڑی محنت کی میں نے ٹیکسیاں چلائی ہیں، میں نے ریلوے چلائی ہے۔ عمران خان کو کیسے پایا تھا؟ عمران خان میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان میں سمجھتا ہوں کہ ایمانداری سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو صرف کرکٹ کے میدان میں ہی چوکے چھکے مارنے چاہیے تھے اور اس میں نام پیدا کرنا چاہیے تھا، جیسے اس نے پاکستان کو نام دیا۔ ضروری نہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ دلیپ کمار بنیا ہوئے، ضروری نہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ ابراہیم لنکن بنا ہوا ہو۔ جی یہ ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ میں اس میدان میں بھی آؤں اور اس میں بھی میں اپنا سکہ جماؤں۔ میں چاہتا تو میں اس وقت ایک بہت بڑے بزنس کے نام پہ، بزنس مین میں بھی اپنا نام پیدا کر سکتا تھا۔ الحمدللہ آج بھی میری فیکٹریاں ہیں انگلینڈ کے اندر، ٹھیک ہے، میرے بچے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے گھر ہیں، بڑی لمبی چوڑی فیملی ہے، بڑا سلسلہ ہے لمبا۔ میں نے انگلینڈ کے اندر اخبار نکالا اپنا، جنگ تو بہت بعد میں گیا، یہ میر خلیل الرحمان بہت بعد میں گئے، یہ تو پاکستان میں بھی بہت بعد میں آئے، انجام بھی بعد میں آیا، جنگ بھی بعد میں آیا۔ میں پہلے کراچی میں موجود تھا، اخبار میں کام کرتا تھا، خدا کی قسم، تو میں نے کالم لکھے اخباروں میں نے میگزینس کی ایڈیٹنگ کی ہے، ہاں جی، میں نے کراچی کے اندر اخباروں میں کام کیا، فلمی اخباروں میں کام کیا، سیاسی اخبار۔ فیوریٹ اداکار کون سا آپ کا پاکستان؟ اداکار اس وقت اداکار کون ہوتا تھا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں آپ کا ابھی بھی فیوریٹ ہیرو اداکار پاکستانی کون ہے، یا اداکار فیمیل ہیروئن کون سی فیوریٹ ہے؟ بندے چلے گئے اس دنیا سے، میرے وقتوں کا تو بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر بھی میں آپ سے زیگم صاحب تھے۔ اور ہیروئن کون سی پسند؟ ہیروئن کا کس کا کام اچھا لگتا ہے؟ ہیروئن ہاں جی، اس وقت کون ہوتے تھے؟ اب کون اچھی؟ اب کون میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے اندر اس لائن کے اندر کوئی قابل قبول کوئی یا قابل ہے کوئی سلسلہ انڈیا میں تھی پسند اس لیے کہ میں آپ کی خدمت کروں، جو فن آپ کا پیٹ نہیں بھر سکتا وہ فن کیا؟ سب سے بڑی بات، میری بات آپ سمجھے کہ نہیں؟ اور پاکستان کے اندر کون نہیں تھا جو بڑا نہیں تھا؟ غلام محمد صاحب تھے، ایم اسماعیل ہوا کرتے تھے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، نذیر صاحب ہوا کرتے تھے، یہاں بڑے بڑے، ابھی راشد محمود ہے، پرانا بندہ ہے بیچارے کا کیا حال ہے، اس کے بعد بڑی مشکل سے اس کا وقت خاص ہوتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب ہے کہ پاکستان کے اندر کمی کسی چیز کی نہیں ہے، بڑے بڑے فنکار ہیں گانے میں، موسیقی میں، اور بڑے بڑے کلاسیکل بڑے اچھے لوگ، لیکن یہ ہے کہ ہم تو اتنے بد نصیب لوگ ہیں کہ ہم تو گانے والوں کو ہی اچھے نام سے نہیں پہچانتے، ان کو ہی پتہ نہیں کیا کیا غلط باتیں کرتے ہیں آپ، یہ ہماری بد نصیبی ہے، اور اس لیے ہمارے اندر فن نے ہمیں بد دعا دے دی ہوئی ہے، سوٹ نہیں کرتی ہے۔ پاکستان نے
فنکاروں کی عزت نہیں. عزت نہیں. بالکل جی ٹھیک ہو گیا. آپ آج گفتگو سن رہے تھے بابا محمد یحییٰ صاحب کی، جو کہ ایک روحانی شخصیت بھی ہیں، بااثر شخصیات بھی ان کے پاس آتی ہیں، پوری دنیا میں ان کا نام بھی ہے. ان کا ایک سٹائل ہے، کالے لباس پہنتے ہیں، زلفیں ہیں، سفید داڑھی ہے، سخاوت بھی کرتے ہیں اور لنگر بھی تقسیم کرتے ہیں پوری دنیا میں. تو لوگ ان کے بارے میں بہت کچھ جانتے بھی ہیں، اور کچھ جو ہے ہم نے بھی کوشش کی ہے کہ اپنے انٹرویو کے ذریعے جو ہے کچھ چیزیں لوگ دنیا تک پہنچائیں. تو آج کی اس ویڈیو کے ساتھ ہمیں دے اجازت. اللہ حافظ.